کیا آپ کو کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آپ ایک ایسی حالت میں ہو جہاں سے آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ کیا آج آپ اپنی دنیا میں موجود مسائل کو دیکھ کر یہ نہیں سوچتے کہ ان سب مسائل کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تمام مایوسیاں اور ان مایوسیوں سے خود کو محفوظ رکھنا اور ایسی حالت میں پہنچنا جہاں سے نکلنا ناممکن لگتا ہو، یہ سب حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی یہ داستان حیات اس نہ ختم ہونے والے مشن کی عظیم مثال ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جہاں انسان کو کسی شدید مشکل سے نکلنا ناممکن لگتا ہو تب بھی وہاں سے نکلنے کا راستہ ضرور ہوتا ہے، لیکن شرط یہ کہ آپ کا اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد ہو۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس کرہ ارض پر موجود سب سے بڑی مخلوق یعنی ایک ویل مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کیسے ایک ویل کے پیٹ میں اتنے دن زندہ رہے؟ کیا وہ واحد انسان تھے جو کسی ویل کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر آئے تھے؟ کیا سائنس اس سارے واقعے کو مانتی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی تو اللہ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ ان کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا۔ یہ کافر و مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا جس کے وسیع کنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو ایک اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش کرنے سے انکار کر دیا اور ایسے کفر پر ڈٹے رہے۔ تب مسلسل یونس علیہ السلام ان کی مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بد دعا دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب قوم کے شہروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ تب انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ کشتی میں اگر کوئی ایسا شخص سوار ہو جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو تو تب کشتی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ویل کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس ویل نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا اور یونس علیہ السلام نے جب اس ویل کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک یہ تسبیح کرتے رہے، چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے ان کو سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزوری کی حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیلدار درخت اگایا اور اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی حتیٰ کہ آپ کی توانائی لوٹ آئے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا جب کسی انسان کو ویل نے نگل لیا تھا، بلکہ 1891 میں ویل کا شکار کرنے والے لوگوں کا ایک گروپ فاک لینڈ میں شکار کرنے نکلا تو ان کا سامنا ایک بہت بڑے ویل سے ہوا جس کے خوف سے ان کا ایک ساتھی جیمز بارٹلے سمندر میں گر گیا۔ ان کے ساتھی یہ سمجھے کہ وہ ڈوب چکا ہے، اس لیے انہوں نے اس ویل کا شکار جاری رکھا اور اسے پکڑ لیا، لیکن وہ یہ جان کر حیرت زدہ رہ گئے کہ ان کا ساتھی جیمز بارٹلے اس ویل کے پیٹ میں زندہ سلامت موجود تھا۔ یہ خبر جلد ہی ہر ایک کی زبان پر تھی اور کئی اخباروں نے اس کو موجودہ وقت کا جونا یعنی یونس کہنا شروع کر دیا۔ اپنی کئی انٹرویوز میں اس کا کہنا تھا کہ وہ پانی کے ساتھ اس ویل کے پیٹ میں پہنچے تھے اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا
जैसे वो एक तंग तारीख गली में मौजूद हों और हैरानकुन तौर पर वो वहां सांस ले सकता था। उस वाक़े ने साइंसी दुनिया में तहलका मचा दिया था और साइंसदान दिन रात इस बात पर तहकीक में मसरूफ हो गए कि ऐसा कैसे मुमकिन है। कई रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च के दौरान कहा कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। साइंस जानने वाले ये बात बखूबी जानते हैं कि व्हेल मछली नहीं है, बल्कि इसका शुमार दूध पिलाने वाले जानदारों में होता है। व्हेल एक रूमिनेंट जानवर है, जिसका मतलब यह है कि उसके एक से ज्यादा मैदे होते हैं। एक व्हेल का पेट 4 हिस्सों में तकसीम होता है और उसके पेट में कोई तेजाबी मादा नहीं होता जिससे नुकसान पहुंचे, और उसके पेट का दर्जे हरारत गर्म होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई उसके पेट में बगैर हवा और ऑक्सीजन के कैसे जिंदा रह सकता है। तो साइंस का मानना है कि व्हेल के पेट में इतनी ऑक्सीजन होती है कि जो किसी इंसान को कई दिनों तक जिंदा रख सकती है। साइंस आज ये बात तस्लीम करती है जिसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान में आया था कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक व्हेल के पेट में जिंदा थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया हमारे लिए एक अजीम मिसाल है कि एक इंसान पर जितने भी मुश्किल आता है वो कितना ही मायूसी का शिकार हो, लेकिन अल्लाह की रहमत और अल्लाह पर यकीन उसे हर मुश्किल से निकाल सकती है। बस हमें अल्लाह पर यकीन करना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हों। अल्लाह हम सबको मजबूत ईमान का मालिक बनाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करें, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।